اب دیکھیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زندگی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے جسم اطہر سے مس ہونے والا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا تھا. کوئی نہ کوئی صحابی اس قطرے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتا تھا. اب وہ قطرہ ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے اس پانی کو کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہو کر ان کی ہتھیلی میں آیا ہے، وہ اپنے چہرے کے اوپر، اپنے جسم پر، اپنے سینے کے اوپر اس کو پھیل لیا کرتے تھے. یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کی محبت تھی. اچھا کوئی صحابی ایسے بھی تھے، کچھ صحابی کہ وہ تھوڑا ان کو تاخیر ہوئی تو پتا چلا کہ حضور نے ابھی وضو فرمایا تھا، تو وہ پوچھتے کون کون سے صحابہ نے وضو کا جو خاص پانی ہے اس سے تبرک حاصل کیا، اس سے برکت حاصل کی ہے، تو ان برکتوں سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے. تو بتایا جاتا کہ بھئی فلاں 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 صحابی جو آگے تھے انہوں نے یہ برکتیں لوٹی. اچھا اب وہ صحابی کیا کرتے تھے جو بعد میں آئے ہیں، وہ ان صحابی کے ہاتھوں پر اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو مس کرتے، مس کرنے کے بعد پھر اپنے چہرے کے اوپر اس طرح پھیل لیا کرتے تھے اور برکت حاصل کیا کرتے تھے. یہ ان کا اپنا یقین تھا، یہ ان کی اپنی حضور سے محبت تھی، اور اس محبت اور عشق کا اپنا ایک انداز تھا. اب حضور نے تو انہیں نہیں سکھایا، بتایا کہ اس طریقے سے تم مجھ سے محبت کرو یا اس انداز سے تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے. انہوں نے خود ہی ترتیب دیا اس معاملے کو، اس محبت کو، اور انہوں نے وہ برکتیں لی.